عورت کو مرد کے مقابلے میں انتہائی کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن تاریخ ایسی باہمت خواتین سے بھری پڑی ہے جنہوں نے مردوں سے بڑھ کر کارنامے سر انجام دیے، اور بعض خواتین نے تو طاقت میں مردوں کو بھی ہرا دیا۔ آج ہم ایک ایسی ہی خاتون کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے شرط رکھی تھی کہ وہ اس شخص سے شادی کرے گی جو اسے کشتی کے مقابلے میں ہرائے گا، لیکن کوئی بھی جواں مرد اسے کشتی میں نہیں ہرا پایا۔ یہ خاتون کتلون تھی جو منگول شہزادی تھی۔ یہ غیاتو خان کی بیٹی اور چنگیز خان کی لکڑ پوتی تھی۔ یہ اس کہلائی خان کی کزن تھی جس نے چین میں یوان بادشاہ کی بنیاد رکھی۔ کتلون ایک بے خوف جنگجو تھی جس نے کہلائی خان کے خلاف اپنے والد کے شانہ بشانہ جنگ لڑی اور اپنے چغتائی خانتے کے خانہ بدوش منگول طرز زندگی کو کہلائی کی عدالت کے اختیار کردہ چینی طریقوں کے خلاف تحفظ فراہم کیا۔ اس خاتون کے کردار کو نیٹ فلکس کی سیریز مارکو پولو میں بہترین انداز میں دکھایا گیا ہے۔ سن 1260 کے آس پاس پیدا ہونے اور اپنے 14 بھائیوں کے ساتھ پرورش پانے والی کتلون نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور کشتی میں مہارت حاصل کی، جو کہ بعد ازاں ان کی شہرت کا باعث بنی۔ آج تک کشتی، گھڑ سواری اور تیر اندازی منگولیا کے قومی کھیل ہیں۔ منگولیا کے پہلوان 5 برس کی عمر سے ہی کشتی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے جاپان چلے جاتے ہیں جہاں وہ سومو ریسلرز بنتے ہیں۔ ان میں بعض تو یوکوزوما کے رینک تک بھی پہنچے، جس کا مطلب گرینڈ ماسٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ MMA اور کک باکسنگ میں بھی منگولیا کے پہلوان اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ ان کھیلوں میں منگولیا کے مرد ہی حصہ لیتے آئے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہا۔ ایک وقت تھا جب کتلون کی شہرت کا چہارسو چرچا ہوا کرتا تھا۔ میکالسٹر کالج میں بشریات کے پروفیسر جیک ویدر فورڈ کے مطابق منگولیا کے پہلوان لمبے بازوؤں والا ایک مخصوص بنیان پہنتے ہیں جس میں کندھے اور سینہ کھلا ہوتا ہے۔ ہر میچ کے اختتام پر فاتح اپنے سینے کو دوبارہ ظاہر کرنے کے لیے اپنے بازو پھیلاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنے بازو پرندے کی طرح ہوا میں لہراتا ہے۔ فاتح کے لیے یہ فتح کا رقص ہے، لیکن یہ منگولیا کی تاریخ کی عظیم ترین خاتون ایتھلیٹ کو خراج تحسین بھی ہے۔ ایک ریسلنگ شہزادی جسے کبھی کسی مرد نے شکست نہیں دی۔ کتلون نے اس وقت تک شادی کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ ممکنہ شوہر اسے کشتی میں ہرا نہ سکے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نہیں ہاری۔ جو بھی کتلون سے شادی کا خواہش مند ہوتا پہلے اسے تحفے میں گھوڑے پیش کرنے پڑتے تھے، اس کے بعد ہی اسے کتلون سے کشتی لڑنے کا موقع ملتا تھا۔ کہا جاتا ہے کتلون نے اپنی فتوحات سے 10,000 گھوڑے جمع کر لیے تھے۔ یہ گھوڑوں کی اتنی ہی بڑی تعداد تھی جو اس وقت کے کسی بھی شہنشاہ کے استبل کے برابر تھی۔ کتلون کے عہد میں ایشیا کا دورہ کرنے والے تاریخ دان رشید الدین کے مطابق کتلون ایک منگول حکمران غزان کے عشق میں مبتلا ہوئی اور اس سے شادی کر لی۔ بعض دوسرے تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے والد غیاتو خان کے ایک قیدی یا اس قیدی کے کسی ساتھی سے شادی کی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے صرف ان افواہوں کا تدارک کرنے کے لیے ریسلنگ جیتے بغیر ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ناجائز رشتے میں تھی۔ اس کے والد کا انتقال 1301 میں ہوا اور اس نے وصیت کی کہ کتلون کو اس کا جانشین بنایا جائے، لیکن اس کے بھائیوں نے اس کی مخالفت کی اور اپنے والد کے 5 سال بعد 1306 میں کتلون انتقال کر گئی، لیکن اجتماعی یاد میں آج بھی زندہ ہے۔